السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ وقال اللہ تعالی اذن واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء ما بین الجمعتین۔ وقال ایضا القرآن حجۃ لک او علیک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام دین اور ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اذان اور جمعہ، اور جتنے بھی اعمال اور جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں، ان تمام اعمال کا منبع اور مرکز وہ اللہ کا قرآن مجید، اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ دین اسلام کی تمام باتیں، دین اسلام کے تمام احکام، امت مسلمہ کی تمام ذمہ داریاں، وہ سب کے سب قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نامہ قرار دیا۔ جس طرح سے دنیا میں مختلف ادارے ہوتے ہیں اور ہر ادارے کا ایک نصاب سلیبس ہوتا ہے، جتنی پارٹیاں ہوتی ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، جماعتوں اور پارٹیوں کا بھی ایک دستور اور منشور ہوتا ہے، اور وہ جماعتیں اور پارٹیاں اور ادارے اس دستور کے مطابق کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ بچہ پہلی کلاس میں اسی وقت کامیاب ہوگا جبکہ پہلی کا نصاب سلیبس پڑھے گا، سمجھے گا، 10ویں میں اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ 10ویں کا نصاب اس نے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو 10ویں کے امتحان میں کامیاب ہو سکے گا۔ ڈی ایڈ اور بی ایڈ کا نصاب اور سلیبس جس نے پڑھا ہوگا، جس نے سمجھا ہوگا، وہی ڈی ایڈ بی ایڈ میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹری کا نصاب اور سلیبس جس نے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو وہی ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی کلاس کا بھی ایک سلیبس نصاب ہوتا ہے، لیکن وہی مسلمان یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کا بھی ایک نصاب اور سلیبس ہے۔ اور جب تک کہ مسلمان اس نصاب اور سلیبس کو نہ سمجھے، نہ پڑھے، اس وقت تک وہ اللہ کی نظر میں مسلم شمار نہیں ہوتے، مومن شمار نہیں ہوتے۔
تو انسان سے مومن بنانے والی کتاب، انسان سے مسلم بنانے والی کتاب، ایک انسان کو مسلم میں اور مومن میں تبدیل کرنے والی کتاب وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ بنانے والی کتاب کون سی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، آپ کا جو تعارف ہے وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، لیکن جیسے ہی آپ پر قرآن مجید نازل ہوا تو آپ محمد رسول اللہ کہلائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کی حیثیت سے جاننا اور ماننا ضروری ہے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پر ایمان لایا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت ایمان کو واضح کیا کہ ایمان کہتے کس کو ہے، رسول کا ایمان کیا ہوتا ہے، اور پھر امت کا ایمان کیا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے رسول جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی اللہ کا کلام قرآن مجید۔ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور سب کے سب ایمان والے وہ ایمان لائے بما انزل الیہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی اللہ کا کلام قرآن مجید، فرشتوں پر، نبیوں پر اور کتابوں پر، اور وہ نبیوں میں تفریق نہ کرے۔ تو اب گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول، بحیثیت نبی وہ قرآن کے ذریعے سے بنے۔ اگر ایمان سے قرآن کا تعلق اور رشتہ کٹ جائے تو ایمان صرف ایک لفظ ہو کر رہ جاتا ہے، 4 حرفی لفظ ہو کر رہ جاتا ہے، 4-5 حرفی لفظ، الف یہ میم الف ایمان۔ دین سے اگر قرآن مجید کا رشتہ اور تعلق اگر توڑ دیا جائے، قرآن کو دین سے الگ کر دیا جائے تو دین ہے کیا؟ 3 حرفی لفظ، دال یہ نون دین۔ اسلام سے اگر قرآن مجید کا رشتہ اور تعلق اگر توڑ دیا جائے تو 5 حرفی لفظ ہو جاتا ہے اسلام، لیکن کہتے اسلام کس کو؟ جو قرآن نے پیش کیا نظریہ زندگی اور اسی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زندگی گزاری، تو اس کا نام ہے اسلام۔ تو چونکہ انسان کے لیے عمومی طور سے یہ قرآن ضروری ہے، انسان کا سلیبس اور نصاب ضروری ہے، صحیح استعمال، زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے لیے، اور ایک مومن کے لیے تو لازمی طور سے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عالمی اور دائمی جو تحریک جاری کی ہے امت مسلمہ کو قرآن سے جوڑنے کے لیے، ہم اس کو رجوع الی القرآن کی تحریک بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن کی طرف متوجہ کرنے والی تحریک۔ تو وہ تحریک کے 4 حصے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تحریک جو عالمی اور دائمی تحریک اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری کی ہیں، قرآن فہمی کے لیے، قرآن کی اتباع اور پیروی کے لیے، اللہ سے وابستگی کے لیے، تو اس کے جو 4 حصے ہیں، اس کے جو 4 اجتماعات ہیں، یہ 4 اجتماعات بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں اور 4 تحریکیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جن میں سے 2 اجتماعات اور 2 تحریکیں تو یومیہ طور سے ہیں۔ ہر دن کے لیے 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رجوع الی القرآن کی تحریک برپا کی ہے، جاری کی ہے، کہ کوئی بھی مسلمان قرآن سے دور نہ ہونے پائے، اپنی فکر کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزانہ کے لحاظ سے، یومیہ لحاظ سے 2 اجتماعات کی سیریز جاری کی ہے اور ایک ہفتہ واری اجتماع۔
جو روزانہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 اجتماعات کی سیریز اور جاری کی ہے، تحریک جاری کی ہے، ان میں سے پہلی تحریک ہے 5 وقت کی اذانیں، اور دوسری تحریک اور دوسرا اجتماع ہے رجوع الی القرآن کا 5 وقت کی نمازیں، اور جو تیسری تحریک ہے رجوع الی القرآن کی وہ ہے جمعہ کی صورت میں، اور یہ جمعہ بھی رجوع الی القرآن کی ایک عالمی اور دائمی تحریک ہے، اور ایک تحریک سالانہ حیثیت کی ہے، سالانہ، اور وہ ہے رمضان کی صورت میں۔ لیکن آج کے اس خطبے میں وہ جو سالانہ تحریک ہے 1 مہینے کے رمضان کی صورت میں، تو وہ موضوع بحث نہیں ہے، وہ تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو الحمدللہ تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ رمضان اور قرآن میں کیا تعلق ہے، روزوں میں اور قرآن میں کیا تعلق ہے، تو اس حوالے سے مختلف باتیں آتے رہتی ہے، تقریریں ہوتے رہتی ہے۔ لیکن آج کے اس خطبے میں میں نے مناسب سمجھا، خود میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر کے لیے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یومیہ طور سے 2 تحریکیں، 2 اجتماعات رجوع الی القرآن کے جاری کیے ہیں، اور 1 ہفتے واری اجتماع رجوع الی القرآن کا جو جاری کیا ہے، تو اس میں سے کچھ موٹی اور اہم باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ کوئی رجوع الی القرآن کی تحریک کو کسی جماعت کی صرف چند روزہ مہم نہ سمجھے، بلکہ اس کو اپنے لیے اور امت کے لیے دائمی تحریک سمجھے، عالمی تحریک سمجھے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ سے چمٹے رہا تو تحقیق کہ اسی کو ہدایت دی گئی۔ پکڑنے سے بھی کہ آگے کی چیز ہے، عربی پڑھنے والے اس انداز کو زیادہ سمجھیں گے۔ اعتصام باللہ کی جو معنویت ہے، جو حقیقت تقاضا ہے، یہ عربی پڑھنے والے اس کو زیادہ سمجھیں گے۔ وَمَن يَعْتَصِم، جو مضبوطی کے ساتھ اللہ سے جڑ گیا، اللہ سے وابستہ ہو گیا، فقد ہدیہ الی صراط مستقیم، تو تحقیق کہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے، کوئی نظر آنے والی شخصیت نہیں ہے کہ ہم جس طرح سے انسان کو ہم لپٹ جاتے ہیں، انسان سے ہم بغل گیر بھی ہوتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، معانقہ کرتے، سینے سے سینہ ہم لگاتے ہیں، تو ایسا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ایسی ملاقات انبیاء سے بھی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کلام نازل ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا لقب اور خطاب ہی کلیم اللہ، لیکن بات کرنے کی جو نوعیت تھی وہ یہ کہ بیچ میں آڑ ایک پردہ ہوتا تھا، روح بروح جسے کہیں گے، وہ اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا۔ تب گویا کہ کیا یہ اللہ کا حکم بھیجا ہے کہ جو اللہ سے چمٹ گیا تو اس کو ہدایت دی گئی۔ تو سب مفسرین نے اس میں یہی بات لکھی ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اللہ سے چمٹنے کا مطلب، اللہ سے وابستہ ہونے کا مطلب اللہ کے کلام سے وابستہ ہونا، اور تعارف کے لیے اسی کو کہتے دین، اسی کو کہتے اسلام۔ لیکن اسلام بھی اور دین بھی قرآن ہی سے نکلتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی وہ قرآن مجید ہی کی ترجمانی اور تشریح کرتی ہیں۔ تب جو اللہ کے کلام سے چمٹ گیا، فکری لحاظ سے، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، تو گویا کہ ہدایت اسی کو ملے گی۔ اور پھر اسی آیت کی ایک بعد والی آیت ہے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یہ پہلی بات کی اور زیادہ وضاحت ہے، اس میں اور زیادہ تاکید کر دی گئی کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر۔ پہلے تو واحد کے انداز میں بات کہی گئی تھی کہ اکیلے طور سے،
جو اللہ سے وابستہ ہو گیا دراصل اسی کو ہدایت دی گئی، لیکن ہدایت کے بہت سارے تقاضے، دین کے بہت سارے تقاضے وہ اجتماعیت چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے اجتماعیت کا حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور اس حدیث کو بہت سارے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بھی اس آیت کے ذیل میں وہ حدیث کو نقل کیا ہے، عن عبداللہ بن مسعود حبل اللہ القرآن المجید الممدود من السماء الی الارض۔ حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ یہ ایسی رسی ہے الممدود من السماء الی الارض، جو آسمان سے زمین تک وہ تنی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے۔ اب جو شخص بھی اللہ سے اپنا تعلق، رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، وابستہ رکھنا چاہتا ہے، وابستہ کرنا چاہتا ہے، تب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن سے وابستہ ہو جائے۔ اور اسی قرآن سے وابستگی کے لیے، قرآن سے بندھے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں سے 5 مرتبہ کی اذان رکھی ہے، اور اذان کے بعد کے کلمات اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب، اس کو تو نشو نما کر، اس کو تو بڑھا۔ تو یہ اذان کیا ہے؟ یہ اذان رجوع الی القرآن کی تحریک ہے۔ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ مشرکین مکہ بھی آسمان و زمین کے خالق کی حیثیت سے، بارش کے برسانے والے کی حیثیت سے اللہ کو مانتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، بارش کون برساتا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ۔ تو اس حیثیت سے مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ خالق کی حیثیت سے اللہ کو بڑا مان لینا کافی نہیں ہے، حکم کے لحاظ سے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ اور اس میں وہ کوتاہی، وہ اپنی اس میں کمتری سمجھتے تھے کہ ہماری بادشاہت، ہماری سرداری چلے جائیں گی۔ اور اسلام کی دعوت اللہ کی بڑائی سے شروع ہوتی ہے، اور یہ اذانیں جو ہیں وہ اسی بڑائی کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، لیکن لفظ اللہ اکبر کو اگر قرآن سے الگ کر دیا جائے تو اس کی معنویت ختم ہو جاتی ہے نا۔ کہاں ہے اللہ کے احکام کا مجموعہ؟ اللہ بڑا ہے تو کیسے بڑا ہے؟ تجارت میں کیسے بڑا ہے؟ سیاست میں کیسے بڑا ہے؟ نکاح میں کیسے بڑا ہے؟ والدین کے ساتھ سلوک اور برتاؤ میں کیسے بڑا ہے؟ اور زندگی کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، تعلیم کے شعبے میں اللہ کیسے بڑا ہے؟ تو قرآن ہی کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو گویا کہ قرآن کے بغیر اللہ اکبر پر ہم کسی بھی شعبے میں عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو نہ جوڑیں۔ زراعت کا عمل، کھیتی کا عمل، تجارت کا عمل، اور جتنے بھی اس دنیا میں کام اور شعبے ہو سکتے ہیں، جب تک کہ ہم ان تمام شعبوں میں قرآن مجید کی طرف متوجہ نہ ہوں، اس کی طرف ہم رجوع نہ کریں، تو ہم اللہ اکبر کو سمجھ نہیں سکتے، اور نہیں سمجھ سکتے تو عمل بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ اذانیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ ہم اللہ اکبر کو سمجھے بھی اور انہیں قبول بھی کرے اور عملی زندگی سے اس کا ثبوت دے۔ اور یہ اذانیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ صرف نماز کی اطلاعیں نہیں ہیں، یہ مؤذن کے کلمات نہیں ہیں، یہ پوری امت کی تعلیم و تربیت کا اجتماع ہے۔ اور دوران اذان ایک مؤذن اپنے محلے سے مائک کے ذریعے سے آواز لگا کر ایک طرح سے وہ درس دیتا ہے، معلم کی حیثیت سے اس کی حالت ہوتی ہے۔ اور وہ جو قرآن مجید کی سورہ حمیم سجدہ کی آیت ہے، اس میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ سب مفسرین اس آیت کی تفسیر بعد اولین طور پر اس سے مراد ہے مؤذن، اذان دینے والے، دن میں سے 5 مرتبہ، کہ اس شخص سے بہتر
اور کس کی بات ہو سکتی ہے اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ اللہ اکبر، اللہ کی طرف بلانا ہے نا. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی اللہ کی طرف بلانے والی دعوت ہے. تو یہ صرف وہ مؤذن نہیں ہے، مؤذن کی حیثیت سے یقیناً 5 منٹ میں ایک استاد کی اور معلم کی حیثیت قرار پاتی ہیں. پورے محلے والوں کے لیے اذان کا جواب دینا واجب ہے. تب یہ صرف معلم، یہ اذان دینے والے کا کام مسئلہ رہا. دوران اذان وہی حالت اور وہی کیفیت بنتی ہے جو ایک استاد اور شاگرد کی بنتی ہے کہ کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں ایک استاد پڑھاتا ہے کہ بچے پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے جواب میں بچوں کو پڑھنا پڑتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. بچے پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور بچے پڑھتے اشہد اللہ الہ الا اللہ. بچے پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے جواب میں بچے پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا اس کے علاوہ کوئی حالت اور صورت بنتی ہے اذان کے جواب کی؟ کوئی تبرک کے کلمات تو نہیں ہے، قبول کرنے کے کلمات ہیں. اور روزانہ مؤذن اور پورے محلے والے جہاں تک آواز پہنچتی ہے ان سب کے لیے یہ اذان کے کلمات کو دہرانا، جواب دینا لازم اور ضروری ہے. تو اللہ اکبر کی صدائیں یہ رجوع الی القرآن کی تحریک اور دعوت ہے. اللہ اکبر پر بھی، اللہ اکبر پر عمل ہم قرآن کے بغیر نہیں کر سکتے. حی علی الفلاح پر بھی ہم عمل قرآن مجید کے بغیر نہیں کر سکتے. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن فلاح سے اگر قرآن مجید کو اگر الگ کر دیا جائے تو فلاح کس چیز کا نام ہے؟ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ وہ تو صرف 4 حرفی لفظ ہو کر رہ جائے گا، فے لام الف ہاں فلاح. 4 حرفی حرف ہو کر رہ جائے گا. اگر قرآن سے ہم اس کو الگ کر دیں تو لفظ حی علی الفلاح اور ایک اذان میں 2 مرتبہ، یہ بھی روزانہ کی رجوع الی القرآن کی تحریک اور دعوت ہے. اب اگر کوئی اللہ اکبر کو قبول کرنے کے باوجود قرآن مجید کو نہیں سمجھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، تو اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے. حی علی الفلاح کو قبول کرنے کے باوجود وہ اللہ کے کلام کی طرف متوجہ نہیں، اس کو نہیں سمجھتا ہے، تو وہ روزانہ حی علی الفلاح کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے. آؤ کامیابی کی طرف، تو کامیابی کا راستہ وہ قرآن میں ہے. کامیابی کہتے کس کو ہے اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یقیناً اس کی عملی صورت، اس کا عملی ڈھانچہ، عملی نمونہ کامیابی کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں جو اقرا بسم ربک الذی سے اس کا علمی اور عملی آغاز ہوتا ہے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پر اس کا اختتام ہوتا ہے. اقرا بسم ربک الذی پہلی آیت اور آخری آیت، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں اس حیثیت سے راضی ہوا اور اپنی نعمت مکمل کر دی. قرآن مجید کے نزول کے سلسلے کے مکمل ہونے کو اللہ تعالیٰ نے اتممت علیکم نعمتی قرار دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس حیثیت سے راضی ہوں کہ تمہارے لیے اسلام دین رہے، طریقہ زندگی. ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر دوسری تحریک رجوع الی القرآن کی وہ ہے نماز کی صورت میں، اور وہ بھی 5 وقت کے لیے. دن میں سے ایک مرتبہ کسی جماعت کے بس میں نہیں ہے، کسی جماعت کے بس میں نہیں ہے کہ روزانہ رجوع الی القرآن کا ایک اجتماع رکھے اور سال بھر کے لیے رکھے. یہ جماعت اسلامی جو مہم بنا رہی ہے صرف 10 روزہ ہے، وہ صرف متوجہ کرنے کے لیے. لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ صرف مہم اتنی ہوتی ہے اور یہی ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. خدائی مہم اللہ تعالیٰ نے رجوع الی القرآن کی جو تحریک جاری کی ہے دائمی اور عالمی، اگر یہ مہمات اگر اس میں کچھ رنگ بھرتی ہے اور یہ مہمات اگر اس سے جوڑتی ہے تب تو کچھ فائدے کی بات ہے. ورنہ اگر اس کو صرف یہیں تک اگر محدود رکھ دیا جائے تو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے.
10 روز ختم ہو جائیں گے، 20 روز بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ خدائی تحریک میں ہم رنگ بھرے، اللہ اکبر میں ہم رنگ بھرے، اور قرآن کے بغیر آپ نہیں بھر سکتے اللہ اکبر میں رنگ، حی علی الفلاح میں ہم رنگ بھرے، قرآن کے بغیر رنگ نہیں بھرا جا سکتا۔ اور جو دوسری تحریک ہے عالمی سطح پر دائمی طور پر فرض کے درجے میں، وہ ہے نماز، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کی بقا اور قرآن کی اشاعت کے لیے نماز فرض کی گئی ہے، اس لیے نماز میں جو چیز پڑھنا فرض ہے وہ صرف قرأت قرآن ہے، باقی جو اذکار ہیں حالانکہ وہ بھی قرآن سے نکلے ہوئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی قرآن سے نکلا ہوا ہے، اللہ اکبر کا لفظ وہ بھی قرآن ہی سے نکلا ہوا ہے جو شروع میں پڑھنا پڑتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کا لفظ وہ بھی قرآن ہی سے نکلا ہوا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حالت قیام میں جو چیز فرض ہے، ضروری ہے، قرات جس کو کہتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ گہرے غور و فکر میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ قرات سے مراد ہے قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا پڑھنا فرض ہے، اور جب پڑھا جائے تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو، امام کے پیچھے اگر ہے تو پھر خاموش رہنا اور دھیان توجہ سے سننا پھر ضروری ہے۔ تو یہ، اور پھر اس میں بھی خاص طور سے سورہ فاتحہ کو جو نماز کا لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے، باقی صورتوں اور آیتوں کے متعلق تو اختیار دیا گیا امام کو بھی اور بھی نمازیوں کو، لیکن سورہ فاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں جو ضروری قرار دی گئی، تو وہ کیوں؟ وہ ام القرآن ہے، وہ قرآن مجید کی جڑ اور بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں تفصیل اور وضاحت کے ساتھ جو باتیں بیان کی گئی، تو ان تمام باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ رکھی گئی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس میں وہ آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم کو تو سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو سب مفسرین نے اس سے مراد لیا، سب ترجمہ کرنے والوں نے، قرآن کو سمجھانے والوں نے، کہ جن انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی ہر نمازی ہر رکعت میں دعا کرتا ہے، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا انعام یافتہ بندوں کی فہرستوں کو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ کے انعام یافتہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گا، اور مراد ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب اگر ہم اہدنا الصراط المستقیم سے اگر قرآن مجید کو الگ کر دیں تو کیا کوئی انبیاء کی سیرت کو سمجھ سکتا ہے؟ انبیاء کی سیرت ہے قرآن مجید میں، صدیقین اور شہداء اور صالحین کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، تو گویا کہ ہر نماز کی ہر رکعت رجوع الی القرآن کی تحریک اور دعوت ہے، اور اگر کوئی نمازی اس کے باوجود وہ قرآن مجید کی طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ اپنی نماز کی دعوت اور بات کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بات سب مفسرین نے لکھی ہے کہ جو ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، 4 قسموں پر مشتمل، اور جو گمراہ ہوئے اور بھٹکے ہوئے ان راستے سے ہم کو بچا، اور ہم بچنے کا عہد کرتے اور پر لعنت اور ملامت بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی شروع میں اس کا جواب دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تعلق ہے کہ اے میرے بندو تم نے ابھی مجھ سے جو سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کی، درخواست کی، تو میں نے اسے قبول کیا، اور وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو آپ بہت چھوٹی نہیں رہی نا، ہر نمازی کو ہر رکعت نے ذالک الکتاب سے جوڑ دیا،
اور اگر وہ ابھی نہیں جڑتا اور نہیں جڑا تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ابھی وہ اپنی نماز سے نہیں جڑا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی مفتی کی بات کو نہ مانیں، کسی جماعت کی بات کو نہ مانیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مفتیوں کی باتیں کچھ صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے، جماعتوں کی باتیں کچھ صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے، لیکن نماز کی بات تو جتنی وہ سب کے سب صحیح ہے۔ سورہ فاتحہ کی کوئی بات غلط نہیں ہے، نماز کی کوئی بات غلط نہیں ہے، بیجا نہیں ہے۔ تو ہر نمازی کے سامنے یہ کہہ رہی کہ تم نے مجھ سے جو سیدھے راستے کی دعا کی، درخواست کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر تم مخلص ہو، تم سچے ہو دعا مانگنے میں، دعا کرنے میں، تب تمہیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 60 سالہ 70 سالہ زمانہ گزر گیا اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے، لیکن زندگی میں ایک سال بھی ایسا نہیں آیا، ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو سمجھے، سمجھ کر پڑھے، یا نہیں پڑھنا آتا ہے تو کم از کم سمجھ کر سنے۔ پھر ایک ہفتے واری تحریک اللہ تعالیٰ نے جاری کی ہے، یہ روزانہ کے لحاظ سے اذان اور نماز یہ یومیہ تحریک 5 مرتبہ کی، 1 دن کے یہ دونوں کے 5 اجتماعات، گویا کہ 10 اجتماعات لیے ہوئے، اذان کی صورت میں 5 اجتماعات رجوع الی القرآن کی تحریک، اور نماز کی صورت میں 5 اجتماعات رجوع الی القرآن کی تحریک، قرآن سے وابستہ ہونے کی تحریک۔ اور پھر ہفتے میں پھر خصوصیت کے ساتھ کہ چونکہ اس امت مسلمہ پر اور بھی ذمہ داریاں ڈالی گئی، معاشرے سے متعلق، اسلام کو غالب کرنے سے متعلق، باطل نظام سے اپنا رشتہ اور تعلق توڑنے سے متعلق، اور اسلام ہی کو نظام حیات کے طور پر پیش کرنے سے متعلق، تو یہ 5 اوقات کے اجتماعات میں جو کچھ کمی رہ جاتی ہے یا اتنا موقع نہیں ملتا ایک امام کو کہ وہ سب باتیں سمجھا سکے پیش آمدہ حالات سے متعلق، تو جمعہ کے دن پھر نماز جمعہ سے پہلے پھر خطبے کا اہتمام کیا گیا، ایک تقریر کی نماز رکھی گئی، الگ سے خطاب کی نماز رکھی گئی، اور وہ پھر خطبے میں قرآن و حدیث، خطبے میں اہم جو چیز ہے اللہ کا کلام قرآن مجید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبے میں زیادہ تر قرآن مجید ہی کی آیتیں اور صورتوں کو پڑھ کر سناتے تھے۔ صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، وہ سن کر سمجھ لیتے تھے۔ ایک صحابیہ ہیں، خواتین بھی چونکہ نماز جمعہ میں خاص طور سے شریک ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے تعلیم تھی، تلقین تھی، جو خطبے کی عبادتیں تھیں، چاہے عیدین کے خطبے ہو یا نماز جمعہ کے خطبے، خصوصیت کے ساتھ خواتین کو حکم ہوتا تھا وہ بھی شریک ہو۔ تو ان ہشام بنت خارثہ بنت نعمان ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ ما اخذت کعب القرآن مجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ کل جمعۃ علی المنبر اذا خطب الناس۔ مسلم شریف کی روایت اور صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ہشام فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ کاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے خطبے میں سن کر یاد کی کہ آپ ہر جمعہ کو سورہ کاف پڑھ کر سناتے تھے۔ سورہ کاف یہ الگ ہے، وہ ایک بڑی صورت ہے جو 15ویں اور 16 پارے میں ہے، لیکن یہ سورہ کاف ہے، لیکن یہ بھی بہت زیادہ چھوٹی نہیں، 4 صفحات پر مشتمل ہے سورہ کاف بھی۔ تو فرماتی ہے کہ کل جمعتین، ہر جمعہ، یعنی گویا کہ یہ سورہ کاف آپ پڑھتے تھے جس میں دین کی بنیادی باتیں موجود ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ تو عام طور سے جو مشہور ہے بات کے بہت زیادہ مختصر خطبے ہوتے، تو جو ہم نے مختصر کا تعارف اپنے ذہن اور دماغ میں قائم کر لیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہوتے تھے الگ سے ان کو ترجمہ نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ وقت کا انتباہ ہم یہاں نہیں کر سکتے نا۔ یقیناً اگر سننے والوں کی زبان اگر عربی ہے، جیسے عرب میں اگر کوئی خطبہ دے رہا ہے کہ سننے والوں کی زبان بھی عربی ہے، خطبہ دینے والے کی زبان بھی عربی ہے، تو اس نے ادھر پڑھ لیا اور سننے والوں نے، سامعین نے سمجھ لیا، لیکن جن کی زبان عربی نہیں ہے تب ان کے لیے ترجمہ کرنے کے لیے اس سے ڈبل وقت لگے گا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جتنے وقت میں ہوتا تھا اس کا اطلاق ہم یہاں نہیں کر سکتے نا، اس وقت اطلاق کر سکتے ہیں
جبکہ وہ نزول قرآن کا زمانہ دور بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. صحابہ کرام کے سامنے تھا وہ نزول قرآن کا دور، کیا حالات تھے اور ان حالات میں کیا ان کو رہنمائی کی جاتی تھی، اور ان کی زبان عربی تھی. اب جو ہماری زبان عربی نہیں ہے، تب گویا کہ کم از کم 3 گنا کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا وہ مقصد پورا کرنے کے لیے خطیب کو 3 گنا وقت اس کو زیادہ دینا پڑے گا. سامعین کو بھی تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا وقت کے لحاظ سے وہ مقصد پورا ہوا. تو گویا کہ خطبے کا جو اہم پیغام ہے وہ رجوع الی القرآن کی تحریک ہے عمومی طور سے، یعنی قرآن سے جوڑنے کی خطبے کے ذریعے سے ایک عمومی تحریک ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو اہل ایمان کی خصوصی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی آپ نے مخصوص کیا. چنانچہ 4 صورتوں کا تذکرہ ملتا ہے. سورہ دخان سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کی رات میں اس کو پڑھے گا تو اس کی مغفرت کی جائے گی. یعنی ابھی جمعہ کا دن آیا نہیں، ابھی جمعہ کی رات ہے، لیکن ابھی سے ایک طرح سے جمعہ کے معمولات دے دیے گئے. اس لیے جمعہ سے پہلے کا جو دن ہے جمعرات، اس میں جمعہ سے جوڑنے کی فکر ہے کہ جمعہ دور نہیں ہے. تعلیم و تربیت کے لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ رکھو. یہ جمعرات ہے، یعنی جمعے کی رات، اس کے لفظی معنی یہ ہوں گے نا، جمعرات، یعنی اب گویا کہ جمعہ آنے والا ہے. تو اتنا یہ اہم ہے تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے، قرآن کی تحریک سے جوڑنے کے لیے، کہ اس سے پہلے کا جو دن ہے اس کا نام بھی جو تو جمعرات رکھا گیا، اور رات پہلے آتی ہے دن سے، جمعہ سے پہلے. تو گویا کہ جمعہ کی رات، جمعرات کا دن گزر گیا، جو رات آنے والی ہے وہ جمعہ کی رات ہوتی ہے. تو وہیں سے اس کی افضلیت شروع ہو جاتی ہے. سورہ دخان پھر جمعہ کے دن کی حالت میں 3 صورتیں کے پڑھنے کو مسنون قرار دیا گیا. سورہ کہف، جس اللہ کے فرمان کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو یہ سورہ کہف کا پڑھنا اس کے لیے آئندہ جمعہ آنے تک روشنی کا ذریعہ بنے گا. اور پڑھنے سے مراد وہ پڑھنا ہے جس میں سمجھنا بھی شامل ہو، چونکہ اس میں تاریخ کے 3 اہم واقعات بھی، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے. اصحاب کہف کے واقعے میں اگر تم کسی ملک میں، کسی علاقے میں اگر تم کم ہو، مظلوم ہو، لیکن اگر کوئی شرک کرنے کے لیے تمہیں کہہ رہا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اگر تم نے بچنے کی کوشش کی تو جس طرح سے اصحاب کہف وہ چند نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو غار میں پناہ دی تھی، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت کرے گا. اور اگر تمہارے پاس طاقت اور قوت ہے تو ذوالقرنین سے نصیحت لو. سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور اقتدار عطا کیا تھا، اور اس ذوالقرنین نے اپنے اقتدار کو دنیا سے ظلم ختم کرنے کے لیے استعمال کیا. حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ اس انداز میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے کہ جس کو ہم نے خاص علم دیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے اس سے ملاقات کے لیے. علمی طلب اور جستجو، اہل علم سے وابستگی. جب اللہ نے بتایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے علم دیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یوشع بن نون سے کہا کہ قال فتح اللہ ابرؤ حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ. لیکن اللہ نے بتایا تھا کہ اس بندے سے ہماری وہاں ملاقات ہوگی جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں، جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہیں تو وہاں تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، ایک کٹھن راستہ. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں برابر چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ 2 دریا کے ملنے کی جگہ تک نہ میں پہنچ جاؤں. نبی تھے نا، سوچ سکتے تھے نا مجھے اور کسی علم کی حاصل کرنے کی کیا ضرورت، میں اللہ سے بات کرتا ہوں. لیکن اسی کو کہتے طلب علم، یعنی گویا کہ اس سورہ کہف میں طلب علم کی کیفیت ہے. اور پھر جمعہ ہی کے دن کے مناسبت سے سورہ آل عمران کے پڑھنے کی تعلیم اور تلقین بھی مسنون عمل، سورہ ہود کے پڑھنے کی، اور تقریباً یہ 3-4 پارے کا مواد ہو جاتا ہے، 39 رکوع. جمعہ کے دن کے حوالے سے جن صورتوں کے پڑھنے کی تعلیم اور تلقین ہے تو اس کا مواد ہو جاتا ہے 40 رکوعات، یعنی 3-4 پارے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ نماز جمعہ کو امت مسلمہ رجوع الی القرآن کی تحریک کے طور پر، اجتماع کے طور پر بھی لے، اور امت میں اگر کم از کم 10% افراد بھی جمعہ کی مناسبت سے
اگر یہ 3-4 پارے پڑھنے والے اگر ہوں گے، ایسی امت کو کوئی پارٹی گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی باطل نظام، کوئی طاقتور نظام، ظالم اور جابر انہیں ڈرا نہیں سکتا۔ اگر وہ 3-4 اس میں کم از کم 10% افراد ہی 3-4 پارے پڑھنے والے ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود خود آج پڑھنے والوں کی توجہ نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بہت زیادہ تحریکات نہیں تھی، لیکن پھر بھی جن کو ناظرہ پڑھنا آتا تھا وہ جمعہ کے دن کی مناسبت سے نماز اذان سے پہلے آ کر مسجد میں وہ سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے، لیکن آج وہ عمل بھی ختم ہو کر رہ گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے یہ رجوع الی القرآن کی جو تحریک ہے گھروں سے بھی جوڑنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فی سورۃ البقرہ، گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس لیے قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ یہ بات اور ہے کہ آج اگر قرآن یاد بھی آتا ہے مسلمانوں کو قبرستان میں یاد آتا ہے۔ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہیں تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، لیکن وہ پڑھنا اور وہ پڑھنا مراد ہے جو دور نبی پڑھا جاتا تھا، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، پورے مقصد کے تحت، چونکہ سورہ بقرہ میں اللہ کے حقوق کیا ہوتے بندوں پر، بندوں کے حقوق کیا ہوتے بندوں پر، والدین کا ساتھ اس نے سلوک، بیوی اور شوہر کا معاملہ، پڑوسیوں کا معاملہ، چونکہ سورہ بقرہ میں وہ سب احکام ہیں، تو اس کا درس اگر گھر میں ہوگا تو جو ہے تو والدین بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گا۔ لیکن یہاں بھی غلط مطلب لے لیا لوگوں نے، اور کئی جگہ پر جانا ہوتا ہے، بہت سارے جو مالدار ہوتے ہیں وہ حافظوں سے جو ہے تو سورہ بقرہ آ کر پڑھواتے، وہ تلاوت کر سمجھتے یہ مطلب مقصد، وہ مقصد نہیں ہے، درس مقصد ہے، درس کہ سورہ بقرہ کا درس گھروں میں رکھو تو اس سے اللہ کے حقوق کی یاد دہی تمہیں حاصل ہوگی۔ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے سورہ بقرہ، اور پھر بندوں کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں یہ سورت بتاتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج گھروں کا معاملہ بھی یہ قرآن پڑھنے کے لحاظ سے، قرآن کو سمجھنے کے لحاظ سے بہت زیادہ یعنی پریشان کن بن گیا۔ اس لیے گھروں کا جو چین و سکون ہے اور گھروں میں جو حقوق کی ادائیگی ہے، شوہر اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی، والدین اور بیٹوں کے حقوق کی ادائیگی، تو یہ کم ہو کر رہ گئی ہے۔ تو محترم حضرات، گزارش اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجوع الی القرآن کی، قرآن سے وابستہ ہونے کی جو تحریک جاری کی ہے اذان کی صورت میں، نماز کی صورت میں اور جمعہ کی صورت میں، تو یہ 3 تحریکات سے، 3 اجتماعات سے ہم اپنے آپ کو علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سے وابستہ رہنے کی اور قرآن کے پیغام کو زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔